من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين. محترم یہ سورہ ابراہیم ہے اور کل میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں مضامین بھی وہی ہیں تقریباً جو پیچھے ہم نے سورہ انعام میں رات میں کف میں پڑھے ہیں اور اس میں تبشیر بھی ہے اور تذکیر بھی ہے اور نذیر بھی. یہ بشارت بھی دیتی ہے ڈراتی بھی ہے اور پھر خوشخبریاں بھی سناتی ہے کہ تم اگر ایسے کام کرو گے تو تمہیں کیسی جنت ملے گی. کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ کی ذات کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میں نے یہ قرآن یہ جو کتاب ہے تمہارے اوپر اس لیے نازل کی ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تیری محنت تیری مشقت جو صحراؤں اور کنووں اور غاروں کے اندر تو رات کو اٹھ کے اندھیروں کے اندر دیکھتا تھا آسمان کی طرف کہ اس قوم کو کیسے سدھارا جائے گا اور بار بار یہ فکر تیرے دامنگیر ہو رہی تھی تو میں نے تیرے اوپر انعام فرمایا کہ تیرے پاس فرشتہ بھیجا اور تیرے اوپر وحی نازل فرمائی لتخرج الناس. اب تیرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالنا ہے روشنیوں مل جانا ہے نور کی طرف لے جانا. جیسے کل میں نے عرض کی تھی کہ یہ انسان کا جو جسم ہے خون اور مٹی اس کے اندر ہے. جو گوشت ہے یہ مٹی ہے خون سمجھ لے کہ گارا ہے تو جب نور اس کے اندر شامل ہوتا ہے تو پھر یہی سیاہی جو ہے وہ روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر وہ روشنی جو ہے اس کی پرواز پھر آسمان کی طرف جنت کی طرف فرشتوں کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے. اس کا رشتہ جو ہے نور علی نور ہو جاتا ہے. تو یہ کل اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا. تو پھر آج جو صورت ہے جو آج آیت ہم نے پڑھی ہے کہ کیا اللہ نے اللہ دین یستایون
الذین یستحیون لیستحیون الحیات الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں، کچھ ایسے گروہ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی تھے، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں۔ اللہ نے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ رات کے اندر کہ آسمان سے اگر فرشتے بھی نازل کر دیے جائیں، سورہ بقرہ میں بھی آپ نے یہ پڑھا اور سورہ کہف میں بھی یہ پڑھا کہ آسمان سے اگر فرشتے بھی نازل کر دیے جائیں یا آسمان سے کوئی ان کے سامنے کتاب بھی نازل کر دی جائے اور یہ ہاتھ لگا کے اس کو چھو کے بھی دیکھ لیں اور فرشتے بھی اترتے دیکھ لیں، لیکن اے محبوب یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ان کے نصیب میں، ان کے مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ بإذن اللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ اللہ عزیز بھی ہے، یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کسی کو آگ کے اندر ڈال کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے، قوی بھی ہے اور حکیم، حکمت والا ہے، جانتا ہے کہ اس کے طرز عمل کو کس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے رویوں سے واقف ہے، اس لیے اس علم کی بنیاد پہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں ملتی، چاہے یہ فرشتوں کو ہاتھ لگا کے بھی دیکھے اور فرشتے ان کے ساتھ مسافہ بھی کریں، تب بھی یہ ہدایت کے لیے ان کے دل نہیں کھلیں گے۔ اور اللہ نے آج جو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے اپنا پیغام ہمیشہ، اللہ کی ذات کریم نے پہلے کتنے پیغمبر آئے ہیں، کتنی امتیں گزری ہیں، حساب نہیں لگایا جا سکتا، بس یہ 1,24,000 پیغمبروں کی ایک فہرست ہے جن کے کچھ نام لوگوں کو یاد ہیں، مفسرین کو، مورخین کو، محدثین کو بھی یہی یاد ہے کچھ نام، بعض نام بالکل یاد نہیں، بعض امتیں بھی یاد نہیں کس کس کی امت تھی، لیکن اللہ نے جس قوم کے اندر بھی رسول بھیجا ہے اس کے اوپر جو صحیفہ نازل کیا ہے اس کی زبان میں نازل کیا، تاکہ وہ سمجھ لے کہ یہ جس زبان میں اس نے اپنی قوم سے بات کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ اب عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے تو ان کے اوپر چینی میں یا فرانسیسی میں یا سنسکرت میں یا عبرانی میں قرآن پاک کو نازل فرما دیا جائے، بلکہ ان کی اپنی زبان عربی مبین، کیا فرمایا؟ عربی مبین، کہ یہ عربی جو ہے یہ جنت کی زبان ہے، عربی جو ہے یہ جنت کی زبان ہے، اور یہ قرآن کا عربیوں کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے آج تک ان کی زبان نہیں بدل سکی۔ آپ دیکھیں اس شہر سے آپ گجرانوالے چلے جائیں، آپ کی پنجابی علیحدہ ہو جائے گی، آپ ادھر چلے جائیں سائی وال کے علاقے میں، تیچا وطنی ملتان کے علاقے میں، آپ کی زبان بدل جائے گی، لیکن عربی مبین، عربی نہیں بدلی، چاہے مصر میں چلے جائیں، چاہے سعودیہ میں چلے جائیں، چاہے UAE میں چلے جائیں، چاہے مراکو میں چلے جائیں، چاہے سوڈان میں چلے جائیں، چاہے آپ لیبیا میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، عربی ایک ہی ہے، سب کی زبان ایک ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کوئی رسول نہیں بھیجا صرف اس کی اپنی قوم کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات کو سمجھا دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور زبان میں نزول نہیں کر سکتا، کتابوں کا کر سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت، اس کی جو دنائی، اس کی جو قوت ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ قوم جو ہے کس زبان کو جلدی فالو کرے۔ اب اس کتاب کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے لی، اب اس کی زیر زبر اوپر نیچے کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن ستم صرف یہ ہے کہ اگر یہ کتاب حکومت کی سرپرستی میں پڑھائی جاتی، حکومت اس کی سرپرست بنتی، حکومت کے ادارے اس کو اپنی دامن کے اندر سمیٹتے، اپنے سر کا تاج بناتے،
اسمبلیوں کے اندر اس کے مطابق فیصلے ہوتے، اسمبلیوں کے اندر اس کو پڑھا جاتا اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا، اور حکومت پڑھاتی اس کتاب کو، تو پھر اس قوم کی حالت کیا ہوتی؟ یہ قوم پھر کیا ہونی تھی کہ اگر اس کو کہا جاتا رات کو کہ ساری قوم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کوئی بچہ بھی باقی نہ رہتا، اس کو پتہ ہے مرنے کے اندر ہماری عافیت ہے، سارے لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ جب پھر یہ قومیں بھولتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پھر اپنے تازیانے اپنے کوڑے برساتا ہے مختلف انداز سے، کبھی مایوسی کے انداز میں۔ اب جو ہمارے ملک کی کیفیت ہے کہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، اور اتنی مایوسی پھیلا دی گئی ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے کہ کیا کل صبح کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن غیب کا علم میری اللہ کی ذات، آج بھی اگر ہم اپنے اللہ کے در پہ آ جائیں، مسجدوں کو آباد کر دیں، قرآن کو اپنے سر کا تاج بنا لیں، آنکھوں کی ٹھنڈک اور سینے کا نور بنا لیں، آج بھی آپ کی تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا جو لا ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، میرے عہد کو، میرے وعدے کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو۔ اگر توڑو گے تو پھر بنی اسرائیل کا آگے حال آپ پڑھیں گے بھی آ جاتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا تھا، ان کو من سلوا دیا، اور آنکھوں کے سامنے دریا کو پار کیا، دریا ٹھہر گیا، خشک ہو گیا، دیواریں بن گئی، اور بیچ میں سے 12 قبائل تھے، 12 کے 12 قبائل بنی اسرائیل کے گزر گئے، اور ان کے سامنے فرعون جو ہے پورے لشکر کے ساتھ سامنے ڈوب رہا۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ جب صحرا میں گئے اور ان کو من سلوا دیا گیا اور ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا گیا، اور آج تک وہاں کوئی درخت نہیں ہے، دریا سینا جو صحرائے سینا ہے، ریت ہے اور گرمی ہے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر ایسی مہربانی کی کہ ساتھ بادل کا سایہ کیا اور ساتھ من اور سلوا اتارا کہ سوتے تھے، صبح بنے ہوئے بٹیر جو تھے ان کے دروازوں کے اوپر پڑے ہوئے، اور سلوا میٹھی چیز پڑی ہوتی تھی، وہ لوگ کئیوں نے محفوظ بھی کرتے رکھتے، لیکن پھر یہ بھول گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جو اس کی زبان، اس کی قوم کی زبان کے اندر ہی میں نے وہ آیتیں ہیں، وہ صحیفے جیسے ابراہیم کے صحیفے ہیں، یا رات یا حود علیہ السلام، اسی طرح صالح علیہ السلام، اسی طرح جتنی پیچھے ہم نے پیغمبر نوح علیہ السلام، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے پاس جو ساری کتابیں جتنی بھی آئیں ان کی اپنی زبان میں تھیں۔ تو فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ یعنی باوجود اس کے کہ پیغمبر ساری تبلیغ اور تلقین اسی زبان میں کرتا ہے، اسی زبان، اس کی اپنی زبان میں سمجھاتا ہے، لیکن وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ جس کو اللہ بھٹکا دے پھر اس کا کوئی ہاتھی نہیں ہے۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہے گا، اور اللہ اس لیے چاہے گا کہ یہ خود ہدایت لیس للانسان الا ما سعی، کہ دنیا کو ترک کر دے، اللہ کا جو عہد ہے اس کو پورا کرے، تو اللہ پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے، کیونکہ اللہ نے آگے فرما دیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، عزیز ہے، قوی ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور اس کے ہر کام جو ہے حکمت پہ مبنی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، جیسے پہلے میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنی قوم کو یہ کتاب میں نے تیرے اوپر نازل کی ہے، اس سے کر کیا کہ لوگوں کو گمراہیوں سے، شرک کی گمراہی سے، ذلتوں سے نکال ان کو، غلامی سے نکال ان کو، اور جہلیت سے ان کو نکال، سود سے ان کو بچا، اور روشنی کے اندر کھڑا کر۔ روشنی کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کی طرف ان کا رشتہ جو ہے اللہ کے ساتھ ان کو جوڑ دے، اور جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا پھر اس کی پرواز جو ہے پھر اس کو نظر آتی ہے، منزل آسمانوں میں نظر آتی ہے، اس کو پھر یہ جو مجلسیں ہیں یہ کوئی اس کے لیے معنی نہیں رکھتی، پھر اس کا رشتہ جو ہے وہ نور کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، میں نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو
بے شمار نشانیاں دے کے بھیجی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب آپ کے اوپر رسالت نازل ہوئی تو سب سے پہلے وہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. جب آپ اپنی بیگم کو لے کے اپنے فیملی کو لے کے وہاں سے آ رہے تھے کنعان سے، کنعان ہی تھا وہ، جب وہ ادھر سے آ رہے تھے تو راستے میں کنعان ہی تھا، مدین سے آ رہے تھے تو راستے میں طور پہاڑ کی وادی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے. تو جب آگ، تو اپنی بیگم کو کہا کہ آپ ادھر ٹھہریں، مجھے شعلہ آگ نظر آ رہی ہے، میں آپ کے لیے آگ کا شعلہ لاتا ہوں، یا میں اس سے کوئی راستے کی خبر لے کے آتا ہوں کہ جو مصر کی طرف راستہ جاتا ہے کون سا. تو جب وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ انا ربکم، میں تیرا رب ہوں، اپنے نالین مبارک کو اتار دے. پھر وہ پریشان ہو گئے، کہا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لیکن وہ آواز اتنی سریلی تھی. سورہ فاطر کے اندر میرا خیال یہ سارا قصہ ہوا ہے، بیان ہوا ہے. تو اللہ نے اتنی بہترین اور اتنی لذیذ، اتنی شرینی تھی زبان کے اندر، اتنا اثر تھا اللہ کی گفتگو میں. کہا ہے مجھ سے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ہے یا پروردگار یہ آسا ہے. اتنا سوال جواب کافی تھا، لیکن ذرا اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے کہ یہ کیا قوت ہے جو مجھ سے بات کر رہی ہے، کیونکہ نظر تو کچھ نہیں آتا تھا، آواز نظر آتی تھی اور آواز کے اندر اتنی کشش تھی. کہا اے اللہ یہ آسا ہے، میں اس سے بکریوں کے پتے جاڑتا ہوں، اور جب مجھے ذرا کوئی نیند آ جاتی ہے میں ٹیک لگا کے سو جاتا ہوں، اور جب میرے اوپر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو میں اس سے اپنا دفاع کرتا ہوں، تاکہ جو وقت ہے وہ وقت جو لذت کا وقت ہے اس کو ذرا پرولونگ کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے. تو اللہ نے کہا اچھا ذرا اس کو پھینک دے. اور جب اس کو پھینکا تو پھر وہ ایک زندہ زندہ اژدہا بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے. تو آپ نے کہا، اللہ نے کہا پیغمبر اللہ کے دربار میں ڈرتے نہیں ہیں موسیٰ، واپس آ اور اس کو پکڑ، سوئی رکھ اولا، یہ دوبارہ ڈنڈا بن جائے گا، اور ذرا اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا اور باہر نکال، بغیر تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا، اور یہ 2 نشانیاں لے کے جا فرعون کے دربار، اور پھر اس کو بتا کہ میں اللہ کا فرشتہ تھا. وہی فرعون جس کے ڈر سے کہ وہ آدمی قتل ہو گیا تھا، ایک ان سے آپ نے غوثہ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، اور اس کے ڈر سے آپ مدینے میں چلے گئے تھے، اور پھر وہاں سے جب آپ، وہی فرعون اکیلے موسیٰ علیہ السلام صرف یہ اپنے بھائی کی درخواست کی کہ اللہ میرے ساتھ میرا وزیر ہارون کو بنا دے. تو اللہ نے کہا تیری درخواست کو قبول کر لیا گیا، اور ہارون کو تیرے ساتھ جو ہے وہ پیغمبر بنا دیا گیا. دونوں بھائی اکیلے فوجوں کے درمیان، بادشاہ کا دربار، کتنا بڑا وہ دربار تھا فرعون کا، آپ تصور نہیں کر سکتے. اس میں جائے گا کہ میں اللہ کا وہ پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج. اس نے پھر پتہ کیا کہا، یہ پیغمبر مجھے تجھے وہ ایسے بہکا گیا، کوئی کیا تیرے پاس کوئی نشانی ہے؟ اور جب اژدہا پھینکا، جب وہ ڈنڈا پھینکا، تو کہتے ہیں مورخ لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ سام جب بن گیا اژدہا تو جتنے درباری تھے سب بھاگ گئے، اور فرعون بھی بھاگنے لگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو دوبارہ پکڑ لیا، تو پھر ڈنڈا بن گیا، بغل سے ہاتھ نکالا اور وہ ایسے چمک رہا. تو کہا پھر درباریوں نے کہ یہ جادوگر ہے، اور سارے کل ساحر جتنے بھی علیم جاننے والے ہیں جادو اکٹھا. بعضوں کو پتہ ہے وہ مٹبھیڑ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شکست دی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جب نکلے ہیں وہاں سے تو پیچھے ڈوب گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بے شمار نشانیاں، اخرج قومک من الظلمات الی النور، کوئی حکم. ان کو جاہلیت کے چنگے سے نکال، ان کو قانون الہی کی طرف لا، ان کے سلطنت اسلامی کی بنانے کی ان کو بات بتا، ان کے لیے نماز قائم کر، ان کے لیے حکیم الدین کر، دین کو قائم کر. اور ان کے سامنے پھر بلکہ حکم دیا کہ مسجدیں بنا لو، کوئی گھر تھوڑے دے، بیت اللہ ایک کعبہ بنا لو، ان کے اندر نمازیں قائم کرو. اور پھر وہاں سے جب وہ پیچھے فرعون بھاگا تو سمندر کے اندر ڈوبا، دریا یا سمندر جو بھی تھا ڈوب گیا. آج تک اس کی ممی جو ہے
وہ مصر کے عجائب گھر کے اندر پڑھی ہے، اخرج قومک من الظلمات الی النور وذکرہم بایام اللہ، اور کیا کر اس اپنی قوم کو جو تیرے ساتھ آئی ہے ان کو وہ دن یاد دلا۔ کون سے دن؟ ان فی ذالک لآیات کل صباح شکور، اور ان کو وہ دن یاد کرا۔ کون سے دن؟ جب فرعون تیری قوم کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور تیری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، تاکہ تو دفاع کے قابل نہ ہو جائے، تاکہ تمہاری کوئی اندر وہ غصہ پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن جب اللہ غصہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر دریا سے بکسا پکڑتا ہے فرعون، اور پھر فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے، اور ماں جو ہے ساتھ ساتھ بہن کو بھیجتی ہے، ذرا دیکھ کدھر جا رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ ماں چیخ اٹھتی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو وحی کی کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تیرے پاس آ جائے گی دوبارہ۔ جب اس نے پکڑ لیا تو پھر بہن نے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اس بچے کی حفاظت، کیونکہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری عورتوں کی دودھ جو تھے انہوں نے آپ کے اوپر حرام کر دیے، پھر آپ کی ماں کو پھر واپس لوٹا دیا گیا، اور آپ کی ماں اپنی ماں کی گود میں آپ نے پرورش پائی، اور دربار فرعون کے اندر، اور پھر جب بھی کوئی فرعون ہوتا ہے پھر اس کے اندر پھر موسیٰ جو ہے کہ وہیں کلیم بنتا ہے، اور وہیں پھر آگے پھر اس کو پیش کرتا ہے۔ وہ اس قال موسیٰ، ان کو ذرا یام اللہ یاد دلا ان کو، لقوم ہی یسومونکم سوء العذاب، کہ ان کو وہ دردناک عذاب یاد دلا جو ان کو جن کی ان کو چڑھایا تھا، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، جو تمہارے لڑکوں کو زندہ قتل کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور اس کے اندر بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو یاد کرا کے ان کو کہہ کہ اب یہ نہ کہو فَاذْهَبْ وَأَنْتَ رَبُّكَ، جا تو جا اے موسیٰ اور تیرا رب جائے، اور جا کے لڑو، جا کے جہاد کرو، آؤ قائدون ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عہد توڑا تھا نا، انہوں نے جب عہد توڑ دیا تو اللہ نے پھر ان کے اوپر دور بدل ہے ذلت والمسکنت، پھر ان کے اوپر ذلت اور مسکنت جو ہے ٹائم ہو گیا جی، تو اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈالی۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم اپنی قوم کو سیدھے راستے پہ لگانا چاہتے ہیں تو جو سلطنت کے دائی ہیں، جو سلطنت جو حکومت ہے، جب تک حکومت اسلامی نہ ہوگی آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتی، اور آپ جدوجہد کریں، کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو اپنا نمائندہ منتخب کریں جو دین کو اس ملک کے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور دیندار جیسے بھی جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، جس انداز میں بھی ہو رہا ہے، ان کا ساتھ ہو، تاکہ دیندار لوگ جو ہیں اللہ ان کو توفیق دے دیں، یہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک دفعہ قرآن کو اس ملک کا قانون اور اس کا دستور بنا دیں۔ صدق اللہ علیہ وسلم و صدق رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارا پڑھنا بیٹھنا اللہ قبول فرما، اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اللہ وہ درگزر فرما، اللہ ہماری نیتیں درست فرما، اللہ ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کا خیر بنا۔ اللہ جی ہمارے بٹ صاحب سلیمان بٹ صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو کامل اور صافی اور اکمل اللہ شفا عطا۔ اللہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ بڑی محبت سے یہاں تشریف لاتے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، اللہ ان کو ہر قسم کی راحت اور جائز حاجات کو پورا فرما، آنے والے مسائل سے اور ان کو معاف فرما، زندہ مسلمانوں کو ہدایت عطا، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ۔ جزاکم اللہ۔